یاد رکھیں گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا توبہ میں دیر کرنا جرم ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جب ہم گلی میں نکلتے ہیں؟ تو کپڑے میلے ہونا زیادہ جرم ہے یا ان میلے کپڑوں پر پہ نہیں رہنا زیادہ جرم ہے؟ ہر وقت میلا کو چہل بندر اس پر اصرار کرے، لوگ کہیں گے تو کنا بڑھ گئی ہیں، تو بے وقوف ہو گیا ہے، تو پاگل ہے، تجھے اپنی صفائی کا خیال نہیں ہے۔ تو بھائی ہم جسمانی صفائی کرتے ہیں جس پر لوگوں کی نظر ہے، دل کی صفائی کیوں نہیں کرتے جس پر اللہ کی نظر ہے؟ تو اس لیے توبہ میں دیر نہ کریں، اور یہ دماغ بنانا کہ جی ایسا وظیفہ بتا دیں ہم سے گناہ نہ ہو۔ کئی میرے بیت والے حضرات ہیں، بیت کر لیتے ہیں، جی شیخ ایک وظیفہ بتا دیں، جی پوچھیں ایسا وظیفہ بتاؤ گناہ ہی نہ ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کے پاس کوئی لک کے ہوئے وظیفے ہونے جنہیں مولوی نے زندے بندے کو گناہ نہیں تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ چھپے ہوئے ان نے وظیفے اپنے پاس چھپائے ہوئے۔ میں نے کہا بھائی گناہ نہیں ہوتا یا نبی سے یا فرشتے سے، یہ یاد رکھو، وہ گناہ نہیں کرتے، ہم امتی ہیں، ہم سے شیطان گناہ کروائے گا، ہم توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ تو گناہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، غلطی ہو گئی، بیٹھے بیٹھے کوئی بد نظری کر لی، کوئی غیبت سن لی، کوئی غیبت کر لی، کوئی فطرت انسانی میں کچھ کہہ بیٹھا۔ رب کریم کی ایک حدیث قدسی نہیں ہے، فرمایا میرے بندے رات کو تو گناہ کرتا ہے، صبح توبہ کرتا ہے، میں تیرے دن میں گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو یہ کہاں جائے گی بات؟ بھائی رب کریم نے معافی دینی ہے، معافی دینی ہے، معافی دینی ہے۔ کب تک دینی ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا اس وقت تک معافی مانگو قبول ہوگی جب تک روح نکلنے میں تمہارے گلے تک روح نہ پہنچ جائے، سکرات الموت نہ آ جائے، اس وقت تک توبہ قبول ہے۔ اور جب روح یہاں آ جائے پھر تم نے فرشتوں کو دیکھ لینے، آخرت کے منظر کو دیکھ لینے۔ اب ایمان بالغیب کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب ایمان بالشہادہ ہے جو تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس لیے کوئی توبہ قبول نہیں ہے موت کے وقت۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ساتھ حضرت ہارون کا بھی پڑھا، لیکن موت کے وقت انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، قرآن کریم ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ بھی مان لایا، ہارون علیہ السلام کے رب پہ بھی دونوں بھائیوں کو مان لیا، حالانکہ فرعون زندگی میں ایک کو بھی نہیں مانتا تھا، اور دونوں کو یہ جملہ کہتا تھا کہ تم دونوں جادوگر ہو، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، کہ دونوں جادوگر ہیں تمہیں اپنے شہر سے نکالتے ہیں۔ لوگوں کو یہ فرعون باور کراتا تھا، لیکن جب فرعون مرنے لگا اور غرغرے تک آئی اور روح گلے سے نکل رہی تھی اور ڈبکیاں لگ رہی تھی تو اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، عذاب کو دیکھ لیا، آخرت کو دیکھ لیا۔ اب ایمان بالغیب چاہیے تھا، وہ وقت ختم ہو گیا۔ ایمان بالغیب کا جب وقت ختم ہوا تو فرعون 100 کلمہ پڑھے، کلمہ نہیں ہے پھر۔ انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لایا، ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان، یہ کہتا کہتا فرعون مرا ہے، لیکن اس کا کلمہ طیبہ قبول نہیں ہے۔ بھائی ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے وہ قبول ہے، اس نے 2 نبیوں کا پڑھا پھر بھی قبول نہیں تھا، کیوں؟ ٹائم گزر چکا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تک توبہ قبول ہے جب تک بندہ موت کے سکرات اور وادی میں قدم نہیں رکھ لیتا، پھر تو ہر کچھ سب کچھ دیکھ لیا نا، الذین یؤمنون بالغیب تو ختم ہو گیا۔ تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ شیطان کی چالیں ہیں، ان چالوں سے بچو۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا